ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کا سامان کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سنتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے اس مبارک سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے: جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس مبارک سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا روشن بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا صدقہ ہمیں ان کی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت پر موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب سے بالا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس جہاں میں تشریف فرما ہوئے، ایک کھلی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں دست بستہ ایک عرض کی تھی۔ آج کا یہ سارا بیان سننے کے بعد امید ہے کہ آپ کے اپنے قلبی جذبات بھی یہی ہوں گے اور آپ کی زبان پر بھی یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک شعر کے ترانے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات عالیہ کی طرف، یعنی ان کی مقدس بارگاہوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ یہ سارا آج کا روشن بیان سننے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ تمام عاشقان رسول بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آئیے بیان کی ابتدا اللہ تعالی جل جلالہ کے مبارک کلام سے کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ دو آیات مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے حبیب یاد کیجئے نا اس وقت کو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ رب کائنات جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح کو جمع فرمایا۔ دو طرح کے عہد، دو طرح کے وعدے اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ ایک تو ساری ارواح سے لیا گیا، سب ارواح سے جو وعدہ لیا گیا وہ وعدہ ہے الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب کی زبان پر یک بارگی یہ لفظ آئے، بلا، کیوں نہیں میرے مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اور یہ جو آیات مبارکہ آپ نے سنی، ان مبارک آیات میں اللہ تعالی جل جلالہ نے انبیاء سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا اقرار کروایا، وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا۔ اے پیارے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالی جل جلالہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ جو میں تمہیں کتاب دوں، حکمت عطا کروں، یہ کتاب و حکمت کے مل جانے کے بعد تمہارے پاس وہ عظمتوں والا رسول آئے گا جو تمہیں عطا کیا گیا وہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو اے نبیوں، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئیں تو تمہارے ذمہ دو کام ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اس آنے والے نبی پر ایمان لانا، ضرور بے ضرور ایمان لانا، اور دوسرا کام ضرور بے ضرور اس آنے والے نبی کی مدد کرنا۔ بات پوری ہو گئی؟ لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ فرمانے کے بعد جو وعدہ لینا تھا لے لیا گیا، جو بات کرنی تھی وہ فرما دی گئی، لیکن سلسلہ کلام کو یہاں ختم نہیں فرمایا۔ جب بات کو زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، جس بات کی شان و عظمت کو آشکار کرنا ہوتا ہے، تو وہاں ایک مرتبہ بات کر کے سلسلہ کلام منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ بار بار سوال کیا جاتا ہے، بار بار تاکید کی جاتی ہے، اور کلام کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا؟ اور یاد رکھو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم پر میرا بھاری ذمہ بھی ہے، تم نے یہ بھاری ذمہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے یوں وعدہ لیا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا
اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب انبیاء عرض کرتے ہیں اقررنا، میرے مولا ہم نے اقرار کیا۔ جب اقرار ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں بھی سلسلہ کلام منقطع نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد ارشاد فرمایا جاتا ہے فَاشْهَدُوا، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور تم نے یہ عہد لیا، تم نے یہ اقرار کیا، اور آج تم سے یہ وعدہ لیا گیا، میں خود اس بات پر شاہد ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہ پیارے نبی، جتنے بھی نبی یہاں تشریف فرمائیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ یعنی صرف اتنا کہہ دیا جاتا نا، اے نبیو میرا ایک عظمتوں والا رسول آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، صرف یہاں کلام ختم کر دیا جاتا تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کیا گیا وعدہ اس میں ایفائے عہد کی صورت نہیں کریں گے۔ کوئی نبی بھی ایسے نہیں، ہر نبی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مطیع و فرما بردار ہے، ہر نبی اطاعت گزار ہے، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو آشکار کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے کتنی تاکید کے ساتھ یہ کلام فرمایا۔ سب سے پہلے جو بات ہو رہی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام تاکید کے لیے، آخر میں نون ثقیلہ۔ عربی زبان میں کسی بات کو مؤکد کرنے کا ایک زبردست انداز ہے، ابتدا میں لام تاکید آ جائے، آخر میں نون ثقیلہ آ جائے، یعنی پہلی تاکید ہوئی، اس کے بعد اقررتم، میرے نبیو تم نے اقرار کیا، یہ پوچھنے کے بعد وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اس پر میرا بھاری ذمہ تم نے لیا۔ جب انبیاء کہتے ہیں اقررنا، سلسلہ کلام یہاں بھی منقطع نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو اقرار کے بعد بھی گفتگو ختم نہیں فرمائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہی کی صورت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کلام کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اے میرے پیارے نبیو تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو، لیکن یاد رکھنا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس عہد پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد، اتنی ساری تاکیدیں فرمانے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، باوجود اس کے کہ نبی فرما بردار ہوا کرتا ہے، نبی نافرمانی نہیں کرتا، نبی کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے عدول نہیں کرتا، لیکن یہاں ارشاد فرمایا گیا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو اس کے بعد پھرے گا، جو یہ باتیں پوری نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء سے وعدہ لیا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ وعدہ لے لیا گیا اور یہ عہد لے لیا گیا اس نبی پر ضرور بے ضرور ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اب ہمارے سامنے جو ایک حقیقت آتی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں محبوب کے مناقب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، محبوب کے مناصب کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے درجات عالیہ کا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی اقوام کو جمع کر کے یہ حضرات باوجود اس کے کہ خود عظیم مرتبے پر فائز ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مقام رفیع ان حضرات کا مقدر فرمایا، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ انبیاء رتب اللسان ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب بیان کرنے میں۔ اپنی پاک مجالس جو کہ نزول ملائکہ والی مجالس ہوا کرتی تھی، ان مجالس میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہی بیان فرماتے، اپنی امتوں سے وعدہ لیتے
یاد رکھو ہم تو آ گئے، ہم نبی ہیں، اور وہ آنے والی شخصیت وہ تو نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ انہوں نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اپنی امتوں سے وعدہ لیا جاتا، اپنی امتوں میں بیٹھ کر اس آنے والے نبی کا تذکرہ کیا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں اور قوم کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میرا کلمہ پڑھنے والو، آج کے اس اجتماع میں تمہیں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو رسول میرے بعد دنیا میں تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ محبوب کا تذکرہ ان حضرات کی زبان پر، ان حضرات کی محفلوں میں، ان کے اجتماعات میں اپنی امتوں کو جمع کر کر کے یہ نفوس قدسیہ تذکرہ کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تمہاری زبان بھی انہی کے ذکر سے تر نظر آتی ہے، اور تم بھی اسی محبوب کی عظمت و شان کے قصیدے بیان کرتے دکھائی دیتے ہو۔ تمہارا نبی بھی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ حضرات کتنے بختور تھے، اور ان کی زبان پر بن دیکھے جو محبوب کی عظمت و شان کا انداز ہوا کرتا تھا، کتنا دلچسپ نظارہ ہوتا ہوگا۔ سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ سرکار کے دنیا میں قدم رنجا فرمانے سے کئی صدیاں پہلے بھی ان حضرات کے انداز اور طریقے کیا ہیں؟ جنگ کا وقت ہوتا، کوئی مشکل آ جاتی، کوئی آزمائش آ جاتی، دشمن نے حملہ کر دیا، تو ان حضرات کی زبان پر یہ جملے ہوا کرتے تھے، اے اللہ نبی آخر الزمان کا صدقہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ میرے پیارے حبیب، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا وسیلہ دے دے کر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں کیسا عظیم نبی عطا فرمایا، کیسا پیارا نبی عطا فرمایا کہ جن کی ابھی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں ان کے قدوم میمنت لزوم نہیں لگے، اس سے پہلے ہی امم سابقہ کی زبان پر بھی اسی نبی کا تذکرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حضرات وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ جنگوں میں جایا کرتے تھے ان کی زبان پر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ۔ میرے مولا، وہ نبی جو سارے نبیوں کے بعد دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں، اے اللہ وہ نبی جن کی صفات کا تذکرہ ہم نے تورات میں پڑھا، ان کے صدقے ہماری مدد فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شریف بھی آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسماً یہ بات ذکر فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آج اگر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا، یعنی ان پر بھی لازمی ہوتا میری طریقے پر چلیں، میری اداؤں کو ادا کریں، میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ جب ان کے لیے بھی محبوب کی اطاعت کے بغیر، محبوب کی فرما برداری کے بغیر، ان کو مان کر زندگی بسر کرنے کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا، تو پھر کیوں نہ کہیں
انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ نہیں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیسی عزت و شان عطا فرمائی کہ دیگر انبیاء کی زبان پر بھی اسی محبوب کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ اور آئیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رفیع کی ایک اور جھلک آپ کے سامنے رکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے نا۔ محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس امت کی شخصیات کو بھی کیا کیا مقام عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب قرب قیامت جلوہ فرما ہوں گے۔ جب قیامت قریب آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، آپ ذرا عالم تصورات میں اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے صفیں باندھی جا چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتے ہیں اور امام مہدی مصلی امامت پر تشریف فرما ہے۔ اقامت پڑھی جا چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ امام مہدی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آگے آئیے۔ امام مہدی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ آپ آگے آئیے، آپ اگر نماز کی جماعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اقامت آپ کے لیے پڑھی گئی، جماعت آپ ہی کروائیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کلمات طیبات پر غور کیجئے جو زبان رسالت سے جاری ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر تشریف فرما ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، جماعت میں سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر بات سننے کے بعد یہی جی چاہے گا کہ انبیاء کی بارگاہوں کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا جائے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا پیارا فرمان کہ جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی کیفیات طے کر رہے تھے۔ بعض روایات میں ذکر کیا گیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مراحل سے گزر رہے تھے، یعنی ان کا جسم تیار کرنے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ حسین منظر وہ تو بھولنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ کی بارگاہ جمیل میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور دست بستہ حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کا مجدہ سناتے ہیں۔ حضرت جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار کے معراج کے سفر کی ابتدا ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ہمارے آقا مکہ مکرمہ سے چلتے اور مکہ مکرمہ سے چل کے بیت المقدس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور بیت المقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے نبی صفیں باندھے پیچھے حاضر ہیں، اور مصلی امامت پر میرے اور آپ کے آقا جلوہ فرمائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
آپ نے بڑے محبت برے انداز میں حقیقت کو بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی نماز اقصا میں راز کیا تھا، نماز اقصا میں حقیقت کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو دیدار الہی کروانے کے لیے لے جانا تھا نا. تو پہلے مسجد اقصا میں کیوں؟ سارے کے سارے نبی وہاں جمع کیوں کیے گئے؟ تو نماز اقصا میں کچھ نہ کچھ تو راز تھا نا. اس راز کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں نماز اقصا میں راز یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے نبی جو پہلے سلطنت کر گئے تھے وہ سب کے سب ہاتھ باندھ کر، صفیں باندھ کر نبی آخر الزمان کے پیچھے جمع کر دیے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کریں، محبوب کے پیچھے حاضر ہوں، اور سارے جان لیں کہ بعد میں آنے والا جتنے بھی پہلے نبی جلوہ فرما ہوئے ان سب سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور جی ہاں، جب نماز اقصا میں یہ سارے کے سارے نبی صفیں باندھے محبوب کے پیچھے حاضر ہیں، تو پھر کیوں نہ ادب کے ساتھ ان حضرات کی خدمات میں عرض کیا جائے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یقین جانیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں. نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، یقیناً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے تحت یہ چند ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. آئیے دوسری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ آیت کریمہ بھی جہاں دیگر کئی ایک چیزوں کا بیان کرتی ہے، وہاں اس چیز کا بھی بیان کرتی ہے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. آیت کریمہ مشہور آیت کریمہ ہے. میرا گمان ہے کہ مدنی چینل کے شاید بہت سارے ناظرین کو یہ آیت کریمہ زبانی یاد ہوگی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. یہ لفظ عالمین، عالم کی جمع ہے. عالم دنیا کو کہا جاتا ہے، جہان کو کہا جاتا ہے، اور عالم جمیع ما سوی اللہ اس کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا، عالم کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. انبیاء بھی اسی میں داخل ہیں، فرشتے بھی اسی میں داخل ہیں، اولین بھی اسی میں داخل ہیں، آخرین بھی اسی میں داخل ہیں، سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں. تو جب سب اس میں داخل ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے نبی سارے جہان کے نبی بن کر جلوہ فرما ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ایسی رحمت بن کر جلوہ فرما ہوئے، ایسی رحمت بن کر جلوہ فرما ہوئے کہ کائنات کی ساری چیزیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے فیضان سے فیض یاب ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سید المرسلین اس رسالے میں بڑے پیارے الفاظ ذکر فرمائے. آپ فرماتے ہیں اولیاء کاملین، علماء عاملین، تصریحیں فرماتے ہیں. بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ بالکل واضح انداز میں یہ کلمات ذکر کرتے ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، آسمان میں، زمین میں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اولا و آخرت میں، دنیا و دی میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی،
سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ دوبارہ کلمات طیبات سنیے، یقین جانیے یہ کلمات ایک ایسی روشن حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سنا جائے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ اور یہ کاملین علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دنیا و دی میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنے پیار بھرے انداز میں ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مالک ہیں، اور کیوں نہ مالک ہوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے حبیب ہے جو رب مالک ہے سب چیزوں کا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک جملہ ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو لازمی ہے کہ سرکار سب جہان والوں سے افضل ہوں۔ جب حضور رحمت بن کے آئے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ اس محبوب سے افضل ہو جائے، وہ اس محبوب سے اعلیٰ ہو جائے۔ قصیدہ بردہ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ میرے آقا یہ جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف فرما ہوئے یہ سارے کے سارے آپ کی بارگاہ میں سوالیوں کی طرح حاضر ہیں، اور سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ آقا اپنے دریائے جود و کرم میں سے ایک قطرہ عطا کر دیجئے، اور محبوب کا دریائے جود و کرم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ میرے پیارے حبیب اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ دنیا اور دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے یہ تو سارے کا سارا آپ کے دریائے جود و کرم کا ایک قطرہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کی لکھی ہوئی ساری کی ساری تحریریں میرے پیارے حبیب یہ تو آپ کے مبارک علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب سرکار سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو ان سارے جہانوں میں کوئی ایک بھی اس محبوب سے افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ مزید ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کے ضمن میں چند ایک مدنی پھول عرض کر کے تو بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، ہم نے جو بھی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا وہ اس قوم کی زبان والا بھیجا، جو بھی رسول ہم نے جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان اس رسول کو سکھا کے بھیجا ہے۔ پچھلے انبیاء کی بارگاہوں کی طرف چلیے، اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح اپنی قوم کی طرف ہم نے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کی ایک قوم ہے قوم عاد، یہ اس کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام آپ قوم سمود کی طرف آئے، یہ بھی ایک قوم ہے۔ اور حضرت لوط وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام یہ اپنی قوم سے کہنے لگے، ان کی بھی مختصر سی قوم۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہ اصحاب مدین کی طرف ہے، مدین شہر والوں کی طرف، تو ان کی قوم بھی مختصر قوم ہوئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے، فرعون کی قوم کی طرف آئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، یہ ہماری حجتیں تھیں، ہم نے یہ دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ حجتیں دے کر، یہ دلائل دے کر، یہ معجزات عطا کر کے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت ابراہیم کی بھی اپنی ایک قوم، یہ اپنی قوم کی طرف آئے۔ حضرت یونس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، حضرت یونس علیہ السلام، ہم نے آپ کو یعنی حضرت یونس کو 1,00,000 یا اس سے کچھ اوپر افراد کے پاس بھیجا۔ تو حضرت یونس کی قوم بہت بڑی قوم ہے، کتنی؟ 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کتنے تعداد میں؟ وہ بھی مختصر سی قوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ایک قوم کی طرف آئے۔ یہ جتنے انبیاء کا تذکرہ بھی آپ نے آیت مبارکہ میں سنا، سارے کے سارے نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف آئے، کسی نہ کسی علاقے یا کسی نہ کسی شہر کی طرف آئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، جتنے بھی نبی آئے یہ سارے نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف آئے، سارے نبی کسی نہ کسی قوم کی طرف، سارے نبی کسی نہ کسی شہر کی طرف، سارے نبی کسی نہ کسی جماعت کی طرف آئے۔ ہمارے آقا کس کی طرف آئے؟ ہمارے آقا کس کے لیے دعوت لے کر آئے؟ آئیے قرآن پاک کی آیات طیبات سنیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے پیارے حبیب ہم نے ساری انسانیت کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ قیامت تک آنے والا زمانہ میرے پیارے آپ کا زمانہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ آپ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے سرکار سارے جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیات مبارکہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ فرمان نبی بھی آ رہا ہوگا جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سرکار تو قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ ہمارے آقا حجر و شجر، بحر و بر، ارض و سما، جبال و بحار، تمام ما سے واللہ کے لیے نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے۔ جب سرکار سب کے لیے نبی بن کے آئے تو پھر کیوں نہ عرض کریں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے جس بھی رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان اس رسول کو سکھا کے بھیجا۔ سرکار کس کی طرف آئے؟ تمام عالمین کی طرف، تمام جہانوں کی طرف۔ مشرق والوں کے نبی بن کے آئے، مغرب والوں کے نبی بن کے آئے، شمال والوں کے نبی بن کے آئے، جنوب والوں کے نبی بن کے آئے۔ سرکار سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے۔ جب محبوب سب کے نبی بن کے آئے تو پتہ چلا اس آیت کریمہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ جن جن کے لیے نبی نبی بن کے آتے ہیں نا، ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ اس نبی کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔
میرے مقدر میں بھی رب کریم یہ سعادت مقدر فرمائے، روزہ انور پر حاضری دی جائے نا، گنبد خضرا کے زیر سایہ جمع ہوں، سنہری جالیوں کے روبرو ہوں، سبز جالیوں کی طرف بیٹھے ہوں، ایک بڑا پیارا منظر نظر آتا ہے۔ یورپ کے گورے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو مسلمان ہو چکے، جو کلمہ پڑھ چکے، اور افریقہ کے بلالی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے عاشقان رسول جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی عربی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا ہے، کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی ہندی بولنے والا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی جرمن بولنے والا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان، لیکن کتنے محبت بھرے انداز میں، کتنے یقین کے ساتھ اور کس پیار بھرے کیفیات میں یہ حضرات بارگاہ رسالت میں اپنا عرض معروض کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک اس یقین کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ میرے آقا میری بولی کو جانتے ہیں، میرے آقا میری زبان کو سمجھتے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں نا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب میری قلبی کیفیات سے بھی آگاہ ہیں اور میرے دلی تسکین کا سامان بھی ان کی بارگاہ سے ہوگا۔ کسی نے بڑے محبت بڑے انداز میں یہ بات ذکر کی تھی کہ روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونے دا ہزاراں دیاں بولیاں۔ نہیں، روزے کے چاروں طرف غلاموں کی ٹولیاں، غلام گروہ در گروہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں عرض حال پیش کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ محبوب سب کی بولیوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں، سمجھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کی حاجات کو جو بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی اپنے رب کی توجہات لے کر ان کی مشکلات میں آسانی کا سامان فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے بڑا پیارا انداز، روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونا دا ہزاراں دیاں بولیاں۔ اور یہ آیت کریمہ بھی جو آپ نے سماعت فرمائی، سرکار ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، ہمارے آقا کائنات کی ہر شے کے لیے نبی بن کے آئے۔ طبرانی معجم کبیر میں یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو روایت ذکر کی گئی اس کا ایک حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے درخت بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں، پتھر اور پہاڑ بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں، پرندے اور جانور یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا مدعا بارگاہ رسالت میں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کائنات میں بسنے والی ساری کی ساری چیزیں محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتی ہیں۔ آئیے ہم بھی ایک دفعہ محبت اور شوق ذوق کے ساتھ مل جل کر پڑھ لیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام ہو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ محبت بھری وادیوں میں بڑھتے بڑھتے اللہ کرے کہ ہم عشق رسول کی جلانیاں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع کے کیا کہنے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں، یقین جانیے اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ بیان کے اختتام پر سیدنا وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی سنتے چلے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں کو دیکھا، آسمانی کتابیں اور صحیفے، 71 آسمانی کتب کو میں نے دیکھا، پڑھا، اس میں جو ایک حقیقت میرے سامنے آئی، ابتدائے خلق سے لے کر تا قیام قیامت تمام جہان کے لوگوں کو جتنی عقل عطا کی گئی وہ ساری مل کے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے حضرات، جتنی عقل اللہ تعالی جل جلالہ نے ان سب کو دی، یہ سب مل کر
نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف کے آگے ایسے ہیں جیسے ریگستان دنیا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ۔ یقین جانیے یہ کھلی حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو محبوب کی محبت کی دولت عطا فرمائے، سرکار کی غلامی میں زندہ رکھے، محبوب کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ساری زندگی محبت رسول کے دیپ جلاتے رہیں، سرکار کا ذکر سنتے رہیں اور سناتے رہیں۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔